السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن پاک میں کچھ ایسے حروف بھی ہیں جو لکھے تو کچھ ہوتے ہیں لیکن ہم نے ویسے نہیں پڑھنے ہوتے۔ چلیں جی، سب سے پہلے سورہ رعد کے آیت نمبر 35 میں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ عقبی الذین اتقوا، اس کے بعد قاف یا صلی بنا ہوا ہے، اس کے بعد ہے وعقبی۔ اب یہاں پر دیکھیں قوف یا صلی، یہ ہم نے وقف کی علامات میں سیکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں پر اسٹاپ نہیں کرنا، یعنی یہاں پر ہم نے وقف نہیں کرنا بلکہ ملا کے پڑھنا ہے۔ تو جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ الذین اتقوا، تقوا، یعنی ہم اس واو ساکن کو بھی پڑھتے ہیں، واو شد کو بھی پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے۔ ہم نے کیسے پڑھنا ہوتا ہے؟ جب بھی کسی حروف پہ شد آتی ہے تو ہم نے پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ حرکت کا آپ کو پتا ہے کہ زبر زیر یا پیش کو ہم حرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر واو شد کو ہم نے ڈائریکٹ قوف زبر کے ساتھ ملانا ہے، واو ساکن کو ہم نے اگنور کرنا ہے۔ ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ الذین اتقوا، تقوا نہیں بلکہ تقوا، الذین اتقوا، تقوا، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ عقبی الذین اتقوا عقبی، تقوا عقبی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہی اسی ٹائپ کے حروف آتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 91 میں دیکھیں، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اذا عاہدتم، عاہدتم۔ اب یہاں پر 90% لوگ دال کو پراپر ادا کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پیچھے کیا بتایا؟ جب بھی کسی حروف پہ شد آتی ہے تو ہم پیچھے والی حرکت والے حروف کے ساتھ ملائیں گے، یعنی یہاں پر ہم نے دال کو واضح نہیں کرنا بلکہ تا کو واضح کرنا ہے۔ تا کو واضح کریں گے تو دال چھپ جائے گا۔ ہم نے کیسے ادا کرنا ہے؟ اذا عاہدتم، ہا کو ڈائریکٹ تا کے ساتھ ملائیں گے تو شد انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ اذا عاہدتم، اذا عاہدتم۔ سملرلی اگر آگے چلے تو سورہ نحل کی آیت نمبر 94 دیکھیں، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ بما صددتم۔ یہاں پر بھی دال کو پراپر ادا کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑی مسٹیک ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تا کو پیچھے والے دال زبر کے ساتھ ملانا ہے، نہ کہ دال ساکن کے ساتھ۔ کیسے ادا کریں گے؟ میرے ساتھ پریکٹس کریں۔ بما صددتم، بما صددتم، ٹھیک ہے؟ صددتم نہیں بلکہ صددتم، اوکے جی؟ اچھا یہاں پر ہی دیکھیے سورہ نحل کی آیت نمبر 90، یہاں پر بھی بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے۔ یہاں پر لوگ کیسے ادا کرتے ہیں؟ یہاں پر جب ہم وقف کرتے ہیں نا، یہاں پر کیسے وقف کرتے ہیں؟ والمنکر والبغی۔ اب یہ پہ ہم نے یہاں پر دیکھیے جیم بنی ہوئی ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ ہمیں جیم پہ رکنا چاہیے، تو جب ہم رکتے ہیں تو بغی ہم ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر کافی لوگ یہاں پر کیسے پڑھتے ہیں؟ ہمیں یہ قاعدہ تو پتا ہوا ہے کہ یا زیر ہے اور زیر پہ ہم وقف کرتے ہیں تو ہم یا کو اس کو ساکن میں کنورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یا بھی ساکن ہے اور غین بھی ساکن ہے، تو یہاں پر وقف کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیں، آپ نے کیسے وقف کرنا ہے؟ والمنکر والبغی، ٹھیک ہے؟ یو بھی نہیں بالکل، باغی۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو یا قلقلہ میں آ جائے گا، قلقلہ میں آواز لوٹاتے ہیں، لیکن یا کو ہم قلقلہ بھی ساؤنڈ نہیں دے سکتے۔ یا کو بالکل دھیمی آواز دے کے بس ساؤنڈ دینی ہے، یا ساکن کی ساؤنڈ دینی ہے۔ ہمیں فیل ہونا چاہیے کہ غین کے بعد یا بھی یہاں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یا بھی ہے غین بھی ہے، تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ والبغی، والبغی۔ اچھا غین کو میں موٹا کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں آتا ہے۔ غین کو جب بھی ادا کریں گے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے اور منہ کو گولائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ جب غین کو ادا کریں گے تو آپ نے منہ کو گولائی کرنا ہے، تو انشاءاللہ حروف موٹا ادا ہوگا۔ والمنکر والبغی،
والبغی، ٹھیک ہے، یہ کو بس ہلکی سی ساؤنڈ دینی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ حروف پہ چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے سورہ نحل کی آیت نمبر 93، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہدی من یشاء، اچھا مئی کے بعد یا ہے، یہاں پر ادغام ہے گننے والا، نون ساکن کے بعد یا ہے تو آپ نے یہاں پر گننا کرنا ہے۔ دوسرا یہاں پر شین زبر شاہ کو آپ نے 4 سیکنڈ کھینچنا ہے۔ اچھا یہاں پر مجھے بتانا کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیے حمزہ پہ پیش ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وقف ہے، تو حمزہ پیش کو ہم نے یہاں پر حمزہ ساکنہ بنا کے حمزہ کی آواز دینی ہے۔ ہم بالکل یشاء نہ ہی ہم ایسے پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی بالکل ہم نے حمزہ کو اگنور کرنا ہے، ہم ایسے بھی نہیں پڑھ سکتے، من یشاء اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے، ہم نے حمزہ ساکن کی آواز بھی دینی ہے۔ وہ ہم نے کیسے دینی ہے؟ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، یہدی من یشاء، ٹھیک ہے، یشاء کے بعد میں اتنی ہلکی آواز دے رہی ہوں تاکہ آپ حمزہ کو بھی پڑھیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ یشاء یشاء، ٹھیک ہے، او کی ہلکی سی آواز دے دیا، بالکل او بھی نہ لگے، بالکل غائب بھی نہ ہو، ہمیں فیل ہو کہ یہاں پر حمزہ بھی ہے۔ من یشاء، اوکے جی، آئی ہوپ کہ آپ کی کافی کنفیوژنز دور ہو گئی ہوں گی۔ اب آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہے یا نہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو ایک ٹیسٹ دیتی ہوں۔ ٹیسٹ نہیں، بس سورہ رعد کی آیت نمبر 31 دیکھیں، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یا، اس کے بعد یا ساکن، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اس کو یا اس پڑھیں گے یا یہ اس پڑھیں گے۔ دیٹ مینس اس خالی الف کو ہم نے پڑھنا ہے یا ڈائریکٹ یا زبر کو یا ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں کیا لکھنا ہے صرف اتنا سا بتا دیں کہ ہم نے الف کو پڑھنا ہے، یعنی یا زبر یا کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے یا زبر یہ پڑھنا ہے۔ اوکے جی، اگر پیچھے والی ویڈیو سے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے تو آپ نے خود یہ مجھے بتانا ہے کہ الف کو پڑھیں یا کو پڑھیں۔ میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ سمجھ کے رپلائی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ جب بھی میں اس ٹائپ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔